السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 کی تفسیر جاری ہے۔ اس میں عدت کے احکام بیان کیے گئے اور مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں بیان کی گئی کہ جس عورت کو حیض آتا ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے، اور اگر ایسی عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی یعنی بچہ جننا، اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی بھی وہی عدت ہے وضع حمل یعنی بچہ جننا۔ اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا اور نابالغ ہونے کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اور اس کو طلاق دے دی گئی تو پھر اس کی عدت یہ 3 مہینے ہوگی۔ اس کے تفصیلی احکام اس سے پہلے والے درس میں شامل کیے گئے۔ یہاں پہ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہیں جیسا کہ عورتوں پر ہے، یعنی مردوں پر عورتوں کے کچھ حقوق ہیں اور عورتوں پر مردوں کے کچھ حقوق ہیں، یعنی میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہے جن کی ادائیگی دونوں میں سے ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، اور یہ حقوق ادا کرنے کے ذریعے ہی زندگی خوشگوار بنتی ہے اور زندگی کی گاڑی آگے چلتی رہتی ہے۔ اور اگر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے تو پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں میاں بیوی آپس میں کہ ان کی جو زندگی ہے یہ شادی شدہ زندگی یہ اچھے انداز میں گزرے اور خوشی کے ساتھ خوشگوار زندگی ہو جائے تو ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی صرف ایسا ہی نہ ہو کہ بیوی شوہر سے تو مطالبہ کرے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے لیکن وہ خود شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، ایسا نہ ہو، یعنی وہ خود بھی شوہر کے حقوق ادا کرے اور شوہر سے مطالبہ بھی کرے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرے، پھر شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا کرے اور بیوی سے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان حقوق کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورا کرنا لازم ہے۔ آیت کی مناسبت سے یہاں شوہر اور بیوی کے چند حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے چند حقوق ہیں۔ پہلا، خرچہ دینا۔ ظاہر سی بات ہے آپ اس کو بیوی بنا کر لائے ہیں، شادی کر کے لائے، وہ اپنے ماں باپ کے اپنے رشتہ داروں کے گھر کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہے، اب اس کا خیال رکھنے والا شوہر کے علاوہ کون ہے؟ تو یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ ادا کرے، یعنی اس کو خرچہ دے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اب اس کی وہ خرچہ دینے کی تفصیل ہے، کتنا دینا ہے کتنا نہیں دینا، اس کے تفصیلی احکام ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ رہائش مہیا کرنا، یعنی اس کے لیے رہنے سہنے کا، سکونت کا، رہائش کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی وہی مکان وغیرہ جس میں وہ اس کو رکھے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ اچھے طریقے سے گزارا کرنا، یعنی اس کے ساتھ زندگی گزارنا، اور زندگی کے اعتبار سے جو حقوق ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے وہ حقوق ادا کرنا، جیسے جسمانی حقوق یہ بھی ہیں اس میں آتے ہیں۔ اور چوتھا آتے ہیں کہ نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، یہ شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بیوی کو اچھے کاموں کی دعوت دیتا رہے، نماز پڑھنے کا حکم دے، روزہ رکھنے کا حکم دے اگر مخصوص ایام نہیں ہے تو، اور اسی طریقے سے دوسرے بھی نیک کام کرنے، اور خاص طور پر حیا اور پردے کی تاکید کرتا رہے کہ اگر شوہر بیوی سے پردہ نہیں کرواتا اور وہ پردہ نہیں کرتی اور اس پر شوہر راضی ہے، بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، اجنبیوں کے سامنے جاتی ہے اور شوہر اس پر راضی ہے تو شوہر کی بھی پکڑ ہوگی، شوہر کا بھی مواخذہ ہوگا، اور ایسے شوہر کو دیوس کہا گیا ہے، یعنی بے شرم بے حیا، کہ اس کی محارم، اس کی بیوی، اس کے ماتحت جو خواتین ہیں
وہ بے پردہ اجنبیوں کے سامنے جاتی ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں بولتا، ان کو منع نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی بھی پکڑ ہوگی اور وہ بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا، جہنم میں اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا۔ تو پردے کی تعلیم دینا چاہیے بیوی کو، یعنی شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ پانچواں حق کہ ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرنا، یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دینا، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی، بے پردہ بازاروں میں نکل جاتی ہے تو اس سے روکنا، یہ شوہر کی ذمہ داری۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ کا کام کرے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کرتی ہو تو شوہر پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کو اس گناہ کے کام سے، نافرمانی کے کام سے روکے۔ چھٹا، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دلجوئی کرنا، یعنی اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہر جائز بات میں۔ ہر جو ثواب کا کام ہو وہ تو ٹھیک ہی ہے، جائز بات بھی اگر ہے تو وہ اگر ایسی کوئی بات کہہ رہی ہے تو اس میں اس کی خوشی کا خیال رکھنا، یہ بھی شوہر پر بیوی کا حق ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے، یعنی صبر کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر عورت کوئی تکلیف پہنچا دیتی ہے یا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے شوہر کے دل کو رنج پہنچا یا صدمہ پہنچا ہے تو اس پر صبر کرے تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر اس کا حل کرنا چاہتا ہے یا وہ جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی کارروائی ہو وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ شریعت تو ہر زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو ہمارے جو شریعت کا دامن تو کسی بھی موقع پر ہمارے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہر موقع پر ہم کو جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اب آگے دیکھیں بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ازدواجی تعلقات میں مطلقاً شوہر کی اطاعت کرنا، یعنی میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں شوہر کی بات کو ماننا۔ دوسرا حق کہ اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرنا، یعنی شوہر کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اب شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کے عیوب، اس کی برائیوں کے، اس کے اندر اگر کوئی خرابی اور خامی پائی جاتی ہے اس کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی عورت کی عزت، شوہر کی عزت ہے، بیوی خود شوہر کی عزت ہے، تو وہ اپنی خود کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، تو اس میں شوہر کی عزت کی حفاظت ہوگی، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے مال کی حفاظت کرنا، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرنا، یعنی ہر بات میں شوہر کا بھلا چاہنا، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہنا، شوہر کو خوش کرنے کی، شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں ناجائز کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے لیے جائز کی، کچھ چیزیں ناجائز کر دی، کچھ چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی، کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام کر دی گئی، بہت سی ایسی چیزیں جو گناہوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو گناہوں کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب اگرچہ وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ گناہ کے کام کا اگر ماں باپ حکم دیں، بیٹے کو، بچے کو، اولاد کو، اگر کوئی گناہ کرنے کا ماں باپ حکم دے رہے ہوں اور بچے کو معلوم ہے، بیٹے کو معلوم ہے یا اولاد کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، گناہ ہے، تو وہ اس کام کو نہ کرے، اس کو اجازت نہیں ہوگی وہ کام کرنے کی، یا وہ اس چیز کو بہانہ نہیں بنا سکتا کہ یہ تو میری ماں نے کہا تھا یا میرے باپ نے کہا تھا اس لیے میں نے کر لیا۔ تو اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں ہے، تو شوہر کی بھی اطاعت نہیں ہوگی۔ یعنی شوہر اگر بیوی کو گناہ کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کو نہیں مانے گی۔ تو یہ بات بھی ہے۔ ہمارے زمانے میں دیکھیں بہت بڑے معاملات اس طرح سے، ابھی تو آج کل میں ماحول ایسا ہو گیا ہے جو بے پردگی کے معاملات ہیں، لیکن کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو سلجھی ہوئی ہوتی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتی ہیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، اور وہ پردہ بھی کرتی ہے، پردے کی پابندی بھی کرتی ہے۔ اب وہ جب شوہر کے پاس جاتی ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، تب بھی وہ پردہ کرتی ہیں، تب بھی وہ اہتمام کرتی ہیں، اور حیا کے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ تو یہ شوہر آج کل کے ایسے ہوئے اللہ کی پناہ کہ وہ اگر بیوی ایسی ہو کہ پہلے سے پردہ کرتی آئی ہو تو اس کو پردہ چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کو بے حیائی پر آمادہ کرتے ہیں کہ تم بے پردہ ہو کر میرے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چلو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، اور یہ پردہ ہمارے یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ برقع ہمارے یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے بھی آئے، ہم نے سنا۔ تو وہ کتنے بدبخت قسم کے شوہر ہوں گے جو اپنی بیویوں سے بے پردگی کرواتے ہیں۔
تو ایسی بیوی پر لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ شوہر بے پردگی کا حکم دے رہا ہے تو اس کی بات کو نہ مانے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ شوہر کی بات کہاں مانی جائے گی؟ جائز کاموں میں شوہر کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد ہے شوہر کو اپنا سردار جاننا، شوہر کو اپنا سردار جاننا، اور 7 نمبر پہ کہ شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا۔ یہ تو ہمارے یہاں پہ اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن ابھی جو نئی تہذیب یا کہہ لیجئے کہ مغربی تہذیب ہمارے نوجوان اور ہمارے بھائی ہماری بہنیں اپناتے جا رہے ہیں، تو اس کے اثرات میں آ کر اور اس سے متاثر ہو کر ہمارے یہاں پر بھی دھیرے دھیرے یہ ماحول بننے لگا ہے کہ لڑکی لڑکے کو یعنی بیوی شوہر کو نام لے کر پکارنے لگ گئی۔ تو یہ اس کے ادب کے خلاف ہے۔ نام لے کر پکارنا، اس سے بہرحال نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہ اس کا ادب نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اس کے ابا اگر بچے ہیں تو بچوں کی طرف نسبت کر کے بیوی بولتی ہے، یا ان کے والدین کی طرف آپ کے بیٹے، اس طرح جو ہے کہ نسبت کر کے وہ کہتی ہے، یا میرے شوہر یا میرے سرتاج، یہ بڑے ہی مہذب الفاظ ہیں، میرے شوہر، میرے سرتاج، اس طرح کے الفاظ وہ بولتی ہیں اور بولنا چاہیے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ شوہر کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے مقابلے میں بڑا رکھا ہے، تو بیوی کو شوہر کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ 8ویں نمبر پر کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا، یعنی شوہر کی شکایت کسی اور سے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی شوہر سے اگر کوئی معاملہ ہو بھی گیا اور شوہر سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو شوہر ہی سے کہے، شوہر ہی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا کوئی بھی معاملہ جب وہ ان کی تنہائی سے نکل کر کسی اور تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ معاملہ طول پکڑ لیتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے جھگڑے کی کیفیت، اختلاف شدید ہوتا جاتا ہے، پھر وہ جھگڑا بڑھتا جاتا ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات سے شروعات ہوتی ہے۔ چھوٹا سا کوئی معمولی سا جھگڑا ہوتا ہے، معمولی سی بات ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لی جائے تو وہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن اس کو طول دیا جاتا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے لڑکی کے میکے میں بھی بات پہنچ جاتی ہے، تو لڑکی کے میکے والے تو تیار ہی بیٹھے ہوتے ہیں تلوار لے کر، فوراً تلوار لے کر میدان میں اتر جاتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچی کا مستقبل کیا ہوگا، اور بھائی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بہن کے ساتھ اگر ہم اس طرح جو ہے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کے سسرال والوں کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس کی آنے والی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، یہ کوئی توجہ نہیں۔ اس پر میں پہلے تک گفتگو کر چکا ہوں تفصیل سے کہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور لڑکی بھی خاص طور پر جب اس کی شادی ہو جائے تو وہ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، اور کوئی بھی معاملہ ہو جائے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، اگر لڑکی چاہتی ہے نا کہ اس کی آنے والی زندگی کامیاب ہو تو یہاں کی بات یعنی سسرال کی بات وہ میکے میں ہرگز لے کر نہ جائے۔ یہی بات گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ بات جب میکے میں پہنچتی ہے تو پھر وہ بڑھ جاتی ہے، وہ طول پکڑ لیتی ہے اور پھر وہ حل ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہاں کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر گیا ہے، کوئی مسئلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے تو پھر بتانا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی شوہر مار پیٹ کرتا ہو گیا، شوہر ظلم کرنے لگ گیا ہے، تو اب تو اس کو بتانا ہی پڑے گا، وہ کب تک، اب یہ چیز تو صحیح نہیں جا سکتی، یعنی اب معاملہ بہت ہاتھ سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ سے نکل جانا، تب جا کر وہ یعنی چھوٹی موٹی چیزیں تو برداشت کرے، چھوٹی موٹی چیزوں پر چھوٹے موٹے جھگڑے اگر ہو جائیں تو اس پر وہ صبر کر لے، لیکن بہت زیادہ معاملہ آگے بڑھ جائے تو وہ تو کہے گی، پھر تو وہ تو کہنا چاہیے بھی اس کو، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں لے کر میکے میں چلے جانا اور اپنے ماں باپ کو جا کر بتانا، اپنے بھائیوں کو بتانا کہ ایسا ہوا، تو اس کی وجہ سے معاملات حل نہیں ہوتے، معاملات اور الجھ جاتے ہیں، مسائل اور الجھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کسی سے بھی شوہر کی بلا وجہ شکایت نہ کرنا۔ اور 9ویں نمبر پر ہے خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود بھی شکایت نہ کرنا، جو میں نے ابھی بات کہی کہ صبر کر لے، شوہر کی طرف سے تکلیف ہے پھر بھی صبر کرے، شکایت نہ کرے۔ اور 10 نمبر پر اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا۔ دیکھیں ایک بات، یہ یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم ہے، یہ تو شاید لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بیوی لڑکی جب شادی ہو جانے کے بعد شوہر کے یہاں پہ آ جاتی ہے تو اب وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے جانا چاہتی ہے تو اس کو کب جانے کی اجازت ہوگی؟ وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو کب شوہر کی اجازت لینی پڑے گی، اور کب وہ شوہر کی اجازت کے بغیر ماں باپ کی ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہے؟ یہ ماں باپ کی بات ہے۔ اور دوسرے محارم رشتہ دار، یعنی ایسے رشتہ دار جو ایک دم قریبی رشتہ دار ہیں،
اور مرد رشتہ دار میں وہ حضرات جن سے ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہے ان کو کہیں گے محارم. تو ان لوگوں سے اگر وہ ملاقات کرنے جانا چاہتی ہے تو کب جا سکتی ہے، کب نہیں جا سکتی ہے. تو والدین کے بارے میں یہ فرمایا کہ والدین سے اگر ملاقات کرنا چاہتی ہے تو کسی بھی رشتہ دار کی سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ چاہے ماں باپ ہوں یا کسی اور رشتہ دار سے وہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہی، محارم میں سے کسی رشتہ دار سے اگر ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت لازم اور ضروری ہوگی. وہ شوہر کی اجازت لے کر جائے. اب مان لیجیے کہ ایک ہفتہ گزر گیا، ابھی ایسی کوئی صورت ہے کہ ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے اور اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہ ہو، ایسی کوئی صورت ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا اور ہفتہ گزرنے کے بعد اب وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ. تو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے. لیکن ہفتے میں ایک سے زیادہ مرتبہ اگر اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہیں تو پھر شوہر کی اجازت ضروری ہوگی. اور دوسرے محارم سے ملاقات کرنے جانا چاہتی ہیں تو پورے سال کے اندر تو ضروری ہوگا، لیکن پورے سال تک نہیں گئی، سال میں ایک ہی مرتبہ جانا چاہتی ہے دوسرے محارم سے ملاقات کرنے کے لیے. دوسرے قریبی رشتہ دار، ایسے مرد حضرات عورتوں کے ان کے ساتھ میں ہی رشتے آپ ملا کر دیکھ سکتے ہیں. مرد رشتہ دار جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے کہ چاچا ہے، وہ بڑے ابا وغیرہ، تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ اگر جانا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہے. لیکن سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ اگر ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے تو پھر شوہر کی اجازت لینی پڑے گی. تو اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر 8ویں دن سے پہلے والدین یا 1 سال سے پہلے دیگر محارم کے یہاں نہ جانا. دیکھیں یہاں پر تو دو ہی طرح کے رشتہ دار بیان کیے گئے، ایک ماں باپ اور دوسرے وہ رشتہ دار جو اس کے محارم میں آتے ہیں. اب رشتہ داروں میں بھی بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو غیر محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ حرمت والا رشتہ نہیں ہوتا، تو ان سے ملاقات کرنے ویسے ہی چلے جانا یہ تو اور بڑا گناہ ہو جائے گا. شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے اندر تو یہ 1 ہفتے کی یا 1 سال کی وہ شرط بھی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں ذکر کیا گیا. مطلب یہ ہوا کہ وہ تو اجنبی کے حکم میں ہے، غیر محرم، تو اجنبی سے ملاقات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو غیر محرم رشتہ دار ہیں وہ اجنبی ہیں بیوی کے لیے، تو اسے وہ ملاقات کرنے کے لیے جانا اس کی اجازت ہی نہیں. کوئی غیر محرم سے کیوں ملاقات کرے گی؟ غیر محرم اور اجنبیوں سے کیوں بات چیت کرے وہ؟ تو وہ شوہر اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتا اور وہ جا بھی نہیں سکتی ہے. اور 11 نمبر پر بیان کرتے ہیں کہ شوہر ناراض ہو تو اس کی بہت خوشامد کر کے اس کو منانا، کیونکہ ابھی ناراضگی والا معاملہ ہے تو کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ زندگی اس کی وجہ سے دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے زندگی میں. تو شوہر ناراض ہو جائے تو کسی بھی طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ زندگی خوشگوار ہو جائے. آگے آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے. مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، لیکن مرد کو بہرحال عورت پر فضیلت حاصل ہے. یعنی مرد کو عورت کا حاکم بنایا گیا ہے، اور یہ اگرچہ کہ شوہر بھی بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے گا، بیوی کے حقوق ادا کرنا شوہر پر بھی لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر حاکم ہے. شوہر کو بیوی کا سردار بنایا گیا، اور اس اعتبار سے ہر معاملے میں بیوی پر یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کے حکم کے مطابق عمل کرے. وہ جائز کام کا جب بھی حکم دے، ناجائز کام تو میں پہلے بھی بتا چکا، ناجائز اور گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں، تو شوہر کی بھی بات نہیں مانے گی. لیکن جب وہ جائز کام کا حکم دے تو اس میں بیوی پر لازم ہوگا، ضروری ہوگا کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اس کا حکم مانے. اور اس کے شوہر کے حقوق عورت کے مقابلے میں زیادہ ہیں. عورت کے مقابلے میں شوہر کے حقوق زیادہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ عورت کے مقابلے میں شوہر کا مرتبہ بڑا ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یہ عورتوں پر حاکم بنائے گئے. تو یہ اسلام نے ایک اصول رکھا تھا، چونکہ دیکھیں یہ اس میں بھی بڑی حکمت ہے کہ شوہر مرد ہوتا ہے وہ عام طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس کی عقل بھی کامل ہوتی ہے اور اس میں سنجیدگی بھی ہوتی ہے، سیریسنیس بھی ہوتی ہے، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو حل کرنے، جھگڑے وغیرہ کو حل کرنے کی بھی صلاحیت یہ شوہر کے اندر ہوتی ہے. اس لیے شوہر کو حاکم بنایا گیا، اور عورت اس کے مقابلے میں چونکہ کمزور ہوتی ہے، جسمانی
اعتبار سے بھی کمزور ہوتی ہے، اس کی عقل میں بھی کمی ہوتی ہے، معاملات کو سمجھنے اور معاملات کو حل کرنے کی اتنی صلاحیت عورت کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مرد کو حاکم بنایا گیا تاکہ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے اور کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی دشواری، کوئی بھی مشکل ہو تو اس کو وہ آسانی کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کر کے اور اپنی سنجیدگی کا استعمال وہ کرتا رہے، کیونکہ جھگڑا بھی جب ہوتا ہے تو اس میں شوہر ہی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے الفاظ نہ نکال دے، اور شوہر کے اندر یہ ساری صلاحیتیں ہوتی مرد ہونے کی وجہ سے، اور اسی بنیاد پر شوہر کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے، بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا۔ تو اسلام نے جو بھی احکام اور جو بھی چیزیں مقرر کی ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، وہ اگر ہمیں نظر نہیں بھی آتے ہیں تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، لیکن اسلام کا کوئی بھی حکم ہو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ اور کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو اسلام نے شوہر کو حاکم بنایا تو اس میں بھی بہت زیادہ حکمتیں ہیں، اور آج کے زمانے میں مغربی تہذیب کے اثر میں اس کا الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب شوہر پر عورتیں حکومت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اپنا حکم چلا رہی ہیں، بات منوا رہی ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ اور ایک اسلام کی شہزادی اگر ہے تو اسلام کی شہزادی کے لیے یہی فخر کی بات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ماتحت رہنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھے، شوہر کے ماتحت رہنے ہی کو اپنی کامیابی سمجھے، اور اسی کو اپنا محافظ، شوہر ہی کو اپنا نگہبان اور شوہر ہی کو اپنا نگران سمجھے، عزت کی حفاظت کرنے والا سمجھے، اور اسی کے پیچھے پیچھے چلنے ہی کو اپنی ترقی سمجھے، یہی ترقی ہے کیونکہ وہ شوہر اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم مغربی تہذیب کو دیکھیں تو آزادی کا نعرہ دے کر عورت کو روڈ پہ لا کر کھڑا کر دیا، وہ شوہر جو کبھی اس کی حفاظت کرتا تھا اس شوہر سے اس کو آزاد کرا دیا، اب وہ 10 مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے اور 10 مردوں کے پاس جاتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی عزت تار تار ہو جاتی ہے اور اس کا معاشرے کے اندر کوئی مقام نہیں رہ جاتا۔ تو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور اسلام نے عورت کو اس کی صحیح حیثیت بتائی ہے، اور عورتوں کو چاہیے، اسلام کی شہزادیوں کو چاہیے کہ اسلام پر وہ عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر وہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کتنی خوشگوار بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔